رات کا وقت تھا، سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی اور وہ سڑک جو دن میں بھی ویران لگتی تھی اب اندھیرے میں جیسے سانس لے رہی تھی۔ درختوں کی لمبی سیاہ شاخیں جو آسمان کو نوچتی ہوئی لگتی تھی اور ہوا میں پھیلی ایک انجانی سی بو جیسے نمی مٹی اور کسی پرانے راز کی مہک۔ کہا جاتا تھا کہ اس راستے پر جنات کا بسیرا ہے، کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آوازیں آتی ہیں، قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے اور کبھی کبھی کوئی دکھائی بھی دے جاتا ہے، مگر روزگار کی مجبوری انسان کو وہ سب نظر انداز کرنا سکھا دیتی ہے۔ اسی سڑک پر ایک درمیانی عمر کا لڑکا کپ کپاتے ہاتھوں اور منجمد سانس کے ساتھ سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا، مگر اس سے بڑا خوف دیر سے گھر پہنچنے کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کے لوگ سورج ڈھلتے ہی دروازے بند کر لیتے ہیں اور یہ سڑک رات کے وقت کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہا۔ سگریٹ کی آگ اس کے ہاتھ میں جل رہی تھی، بزرگوں کا بتایا ہوا ایک کمزور سا سہارا کہ جنات آگ سے ڈرتے ہیں، مگر اس رات سردی کچھ زیادہ ہی تھی اور وقت بھی غیر معمولی۔ جیسے ہی وہ اس سڑک کے بیچ پہنچا، خاموشی گہری ہو گئی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر اترتی ہے۔ درختوں کے سائے لمبے ہوتے گئے اور اندھیرے میں کچھ یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اچانک فضا میں پر پھڑپڑانے کی آواز گونجی، بالکل اس کے سر کے اوپر۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کچھ تھا جو گول گول چکر کاٹ رہا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانس تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ یہ کیا ہے، کہ خوف نے پہلی بار اس کے دل پر پنجہ مار لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام سفر ایک خوفناک کہانی میں بدلنے والا تھا۔ وہ سڑک ختم ہوتے ہی جیسے دنیا کا درجہ حرارت بدل گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ سردی کو برداشت کر رہا تھا، مگر اب سردی اس کے جسم میں گھس چکی تھی۔ ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے تھے، انگلیاں جیسے جم گئی ہوں۔ اس نے سڑک کے ایک کونے میں سائیکل روکی اور اپنے ہاتھ زور زور سے ملنے لگا۔ گرم کپڑے، سویٹر، چادر، سب کچھ اس نے پہن رکھا تھا، مگر پھر بھی جسم پر ایسی کپ کپی تاری تھی جو صرف سردی کی نہیں ہوتی۔ یہ وہ کپ کپی تھی جو اندر کہیں سے اٹھتی ہے، جہاں خوف جنم لیتا ہے۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی آ کھڑا ہوا ہو، اتنا قریب کہ اس کی سانس کی گرمی گردن سے ٹکرا رہی ہو۔ بھاری گہری سانسیں، کبھی تیز کبھی دھیمی، جیسے کوئی جان بوجھ کر اس کے کان کے پاس سانس لے رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ پلٹا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اندھیرا ویسے ہی کھڑا تھا، خاموش اور بے رحم، لیکن وہ سانسیں، وہ احساس، وہ کہاں گیا؟ ڈر نے اس کے اندر گھر بنا لیا۔ وہ گھبراہٹ میں دوبارہ سائیکل پر چڑھا اور پوری طاقت سے پیڈل مارنے لگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ سائیکل جیسے بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ پاؤں آگے بڑھتے مگر رفتار نہیں بڑھتی۔ پورا جسم بوجھل ہو گیا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وزن اس پر لاد دیا گیا ہو۔ بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، نہ مکمل بے ہوش نہ ہوش میں۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ہاتھ پاؤں نیلے پڑ چکے تھے، جیسے خون نے بہنا چھوڑ دیا ہو۔ کوئلوں کی آنچ سے کچھ جان چھوٹی، مگر وہ رات اس کے لیے ختم نہیں ہوئی تھی، وہ صرف شروعات تھی۔ آدھی رات کو ایک عجیب آواز نے اس کی آنکھ کھول دی، چبانے کی آواز، ہڈی کے ٹوٹنے کی، گوشت کے نوچے جانے کی آواز چارپائی کے نیچے سے آ رہی تھی۔ دل دہل گیا۔ ہمت کر کے اس نے نیچے جھانکا تو سیاہ رنگ کا ایک خوفناک کتا بیٹھا تھا، غیر معمولی بڑا، سرخ آنکھیں اور منہ میں کچھ ایسا جیسے وہ چبا رہا تھا۔ اس کی غراہٹ ایسی تھی جیسے اگلا لقمہ وہ خود ہو۔ اس کی چیخوں سے گھر جاگ اٹھا۔ روشنی جلی مگر کتا غائب تھا، بس خون کے قطرے، ایک ہڈی اور کچے گوشت کا ٹکڑا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر نشانی چھوڑ دی ہو۔ صبح تک وہ نشان بھی غائب ہو گئے، جیسے کسی نے سب کچھ چاٹ لیا ہو، مگر اس کے جسم پر نیل ابھر آئے تھے، ایسے جیسے کسی نے رات بھر اسے پکڑ رکھا تھا۔ خوف اب اس کے ساتھ دن میں بھی چلنے لگا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہی سیاہ پرندہ دوبارہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ اس نے چادر ہلائی تو پرندہ غائب ہو گیا، یوں جیسے کبھی تھا ہی نہیں، مگر اس کے فوراً بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی، گلے میں گھنٹی کی آواز۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ بھینس، غیر فطری حد تک کالی اور موٹی، سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہی تھی۔
وہ بھاگا، گلی میں گھسا اور وہ بھینس اچانک غائب ہو گئی۔ راتیں اب اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ کبھی عورت کی سرگوشیاں، کبھی کتے کی گراہٹ، کبھی کسی کا کان کے پاس بولنا، اور پھر وہ منظر بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے ایک عورت، لمبی چوٹی، کمزور جسم، کالی سی پرچھائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ خوف نے اب اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ دربار جاتے ہوئے وہی عورت لنگڑاتی ہوئی پھر نظر آئی، اور جب دربار کے اندر اس نے اسے گرل کے پیچھے کھڑے دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ چیخیں، جھٹکے، اکڑا ہوا جسم، جنات اب چھپ نہیں رہے تھے۔ یہ سب محض آغاز تھا، اصل اندھیرا ابھی باقی تھا۔ وہ لمحہ جب اس کا جسم جھٹکوں سے کانپ رہا تھا، دربار کی فضا یکایک بدل گئی۔ اگر پہلے وہاں خوف تھا تو اب وہ خوف چیخوں میں بدل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ مڑ رہے تھے، انگلیاں اینٹ رہی تھیں، آنکھیں پلک جھپکائے بغیر ایک ہی سمت گھور رہی تھیں، ایسی گھور جو انسان کی نہیں ہوتی۔ منہ سے نکلنے والی آواز اس کی اپنی آواز نہیں لگ رہی تھی، بھاری، کھردری، جیسے کئی گلے ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ دربار میں موجود لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کچھ کی زبانیں ساکت ہو گئیں۔ اسی لمحے وہ عورت دوبارہ ظاہر ہوئی۔ وہ دربار کے ایک کونے میں کھڑی تھی جہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، لمبی چوٹی آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، جیسے خود بخود سانس لے رہی ہو۔ اس کا چہرہ زرد، ہڈیاں نمایاں، اور وہ آنکھیں جیسے اندھیرے میں جلتے کوئلے ہوں۔ اس کی نظر سیدھی اس لڑکے پر تھی، نہ نفرت نہ رحم، صرف دعویٰ، جیسے وہ کہہ رہی ہو یہ میرا ہے۔ دربار کے بزرگ نے زور سے دعا پڑھنا شروع کی۔ الفاظ فضا میں گونجنے لگے، مگر جیسے ہی دعا تیز ہوئی، وہ لڑکا زمین پر زور سے گرا۔ فرش پر اس کا جسم مڑنے لگا، کمر پیچھے کی طرف کھنچ گئی اور منہ سے ایک چیخ نکلی، ایسی چیخ جس میں عورت کی سسکیاں بھی شامل تھیں اور کسی جانور کی غراہٹ بھی۔ فضا میں عجیب سی بو پھیل گئی، جیسے جلی ہوئی مٹی اور پرانے خون کی۔ یہ میرا بدلہ ہے، آواز گونجی۔ یہ آواز اس لڑکے کے منہ سے نکل رہی تھی، بلکہ ہر دیوار سے ٹکرا کر آ رہی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کسی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آواز پھر بھی اندر اتر رہی تھی۔ بزرگ نے چیخ کر پوچھا، کون ہے تو؟ ہنسی کی آواز آئی، ٹوٹی ہوئی زہریلی ہنسی۔ پھر وہ عورت آگے بڑھی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ وہ جیسے سرک رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، خون جیسے آنسو۔ اس عورت نے چیخ کر کہا، میں وہ ہوں جسے زندہ دفن کیا گیا، جسے چیخنے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ اچانک منظر بدلنے لگا، دربار کی دیواریں جیسے غائب ہو گئیں اور سب کے سامنے ایک اور جگہ ابھر آئی۔ ایک پرانا کچا گھر، آدھی گری ہوئی دیواریں اور ایک تنگ سا کمرہ۔ اس کمرے کی دیوار میں ایک عورت کو دھکیلا جا رہا تھا۔ وہی عورت، ہاتھ پھیلائے، آنکھوں میں وحشت، منہ سے بے آواز چیخ۔ اینٹیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ اس کے بال اینٹوں میں الجھ رہے تھے، انگلیاں کٹ رہی تھیں، مگر کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے صرف سچ بولا تھا۔ آواز کانپنے لگی، تصویر ختم ہوئی اور سب دوبارہ دربار میں تھے، مگر اب ہر آنکھ نم تھی، ہر دل بوجھل۔ وہ لڑکا اچانک زور سے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی، مگر وہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ سیدھا بزرگ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ اس کا خون ہے، اس گاؤں پر، اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ اچانک تیز ہوا چلی، چراغ بجھ گئے، دربار مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف وہ عورت دکھائی دے رہی تھی، سفید، دھندلی، مگر اب وہ بہت قریب تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے سینے پر رکھ دیا۔ ایک چیخ، ایسی چیخ کہ دل پھٹ جائے۔ روشنی لوٹی تو عورت غائب تھی۔ لڑکا زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو سورج غروب ہو رہا تھا، دربار خالی تھا۔ بزرگ تھکے ہوئے انداز میں اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ چلی گئی ہے، بزرگ نے کہا، مگر اس کا سایہ نہیں گیا۔ وہ لڑکا اٹھا، جسم بھاری تھا، مگر آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو صرف قبر سے لوٹنے والوں میں ہوتا ہے۔ باہر نکلا تو گاؤں خاموش تھا، حد سے زیادہ خاموش۔ درخت ساکت، پرندے غائب، اور وہی سڑک جو سب کچھ شروع ہونے سے پہلے بھی اسے دیکھ رہی تھی۔
अंधेरा अब ख़त्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ शक्ल बदल चुका था। वो गांव छोड़कर चला गया, मगर गांव उसके अंदर रह गया। जिस्म सलामत था, मगर रूह पर जो निशान लग चुके थे वो किसी मरहम से भरने वाले नहीं थे। रातें अब भी उसका पीछा करती थी। आंख बंद करता तो वही दीवार नजर आती, वही ईंटें, वही आंखें जो आखिरी सांस तक रहम मांगती रही। कभी कभी वो चौंक कर जाग उठता और महसूस करता जैसे कोई उसके सीने पर बैठा मुस्कुरा रहा हो। गांव में सब कुछ मामूल पर आ गया, कम से कम दिखावे में, मगर रात के वक्त आज भी लोग उस सड़क से नहीं गुजरते। कोई नहीं बताता कि क्यों, बस इतना कहा जाता है कि जो वहाँ रुका वो वापस वहीं नहीं रुका। कुछ सच ऐसे होते हैं जो बोले नहीं जाते, क्योंकि बोलने से वो दोबारा जाग जाते हैं।